طاہر نے کہا، صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترکستان سے فارغ ہوتے ہی یہاں آؤں گا۔ اس وقت تک میرے متعلق شاید تمہارے چچا کی رائے بھی بدل جائے اور میں اسے بہت بڑا انعام سمجھوں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت کے آسمان پر ہر وقت 2 ستارے جگمگاتے رہیں گے۔ میری نگاہوں میں تمہارا اور ثریا کا درجہ ایک ہوگا۔ میں آپ کے دامن کی گرد بن کر بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بلخ میں رہنے والی بہن کو میرا سلام دیجیے اور اس کے پاس میری ایک نشانی لیتے جائیے۔ صفیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں کا انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے دیر لگائی تو شاید قدرت مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ دنیا کی کوئی خلیج ایسی نہیں جسے محبت کی کشتی میں بیٹھ کر عبور نہ کیا جا سکے۔ پانی میں کشتی کے چپوؤں کی آہٹ پا کر دونوں دریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفیہ نے کہا، شاید قاسم آ رہا ہے۔ دونوں سمٹ کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ گئے۔ کشتی کنارے پر آ لگی۔ قاسم اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی کشتی سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ صفیہ نے کہا، وہ شاید مجھے یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ آپ آزاد ہو چکے ہیں۔ آپ جائیے، جب تک آپ کی کشتی نظر آتی رہے گی میں یہاں کھڑی دیکھتی رہوں گی، لیکن ذرا ٹھہریے، پہرے دار آ رہے ہیں۔ پہرے دار آئے اور تھوڑی دیر تک چبوترے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہے، پھر چلے گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ابھی تک صفیہ اور قاسم کی شادی تھا۔ آخر قاسم میں کیا نقص ہے جو صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی؟ وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے یا تمہاری طرح بیوقوف ہے؟ ارے کچھ بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ صفیہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے قابل کسی سلطنت کا ولی عہد ہی ہو سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اب آپ چلیے۔ طاہر نے اتر کر ایک چھوٹی سی کشتی کا رسا کھولا اور اس پر بیٹھ کر چپو سنبھالتے ہوئے کہا، خدا حافظ صفیہ، خدا حافظ۔ صفیہ نے کشتی کو پانی میں دھکیل دیا۔ جب تک کشتی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی وہ خدا حافظ کہتی گئی۔ صبح کے وقت وزیر اعظم نے صفیہ کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو میں تمہیں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ میری بھتیجی کی شادی میرے نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا تھا کہ طاہر ایک مخلص نوجوان ہے، میں اس کی گرفتاری کے خلاف تھا، اسی لیے میں اسے اور اس کے دوستوں کو بھاگ جانے کا موقع دیتا رہا۔ مجھے یہ پیغام بھیج کر اس کے ساتھیوں نے اپنے خلوص کا دوسرا ثبوت دیا ہے، ورنہ بے خبری میں شاید وحید الدین کے بعد میری باری آتی۔ مجھے اس بدماش نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کے حکم سے آج اسے قید سے فرار ہونے کا موقع دے گا۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ صفیہ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں قاسم سکینہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے صفیہ کو دیکھتے ہی کہا، صفیہ، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ مہلب نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ طاہر قید خانے سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے اس سے تفصیلات نہیں پوچھیں، میں یہ خبر سنتے ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ نیچے دریا کے سامنے برآمدے میں بیٹھا ہے، وہاں سے واپس آ کر تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ سکینہ نے کہا، شاہی قید خانے سے طاہر کے بھاگ نکلنے کی تفصیل بہت دلچسپ ہوگی۔ چلو صفیہ، ہم کمرے کے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سنیں۔ کیوں قاسم؟ ہمیں تمہاری باتیں سننے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو کچھ سنو وہ کسی سے نہ کہو۔ بات یہ ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع دینے میں میرے چند دوستوں کی کوششوں کا دخل ہے۔ واہ، ہم کوئی احمق ہیں؟ قاسم کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ نے صفیہ سے کہا، چلو صفیہ، مجھے اس کے بھاگ نکلنے سے بہت دلچسپی ہے۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی جان چکی تھی، لیکن کچھ سوچ کر وہ سکینہ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ دریا کے کنارے کمرے میں پہنچ کر وہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ مولب یہ کہہ رہا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ قاسم نے کہا، نہیں، وہ آپ جیسے محسن کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ مولب نے کہا، اس کے محسن تو تم ہو،
میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ تمہیں صرف قاسم کی سفارش پر بھاگنے کا موقع دیا گیا ہے، لیکن وہ نکلا کیسے؟ کیا تم نے مجھے جو 500 دینار دیے تھے وہ قید خانے کے 5 پہرے داروں کو خریدنے کے لیے کافی نہ تھے؟ قاسم نے پوچھا۔ آپ نے اسے کہاں پہنچایا؟ محلب نے جواب دیا۔ قید خانے سے باہر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ یقیناً اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے سوا کسی سے نہیں ملے گا، اور رات ہی کے وقت بغداد چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سنیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت کے بعض عہدیدار اس سے بدظن ہو گئے، ورنہ وہ ایک کارآمد نوجوان تھا۔ بہرحال وہ بری رائے لے کر نہیں گیا۔ صفیہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چہرے پر نقاب ڈال کر دروازے کا پردہ اٹھایا اور برآمدے میں داخل ہو کر بولی، تم دونوں کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ یہ خبر آباد شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ماہی گیروں نے آدھی رات کے بعد دریا سے ایک لاش نکالی ہے، اور وہ لاش طاہر کی ہے۔ قاسم اور محلب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ صفیہ نے کہا، اور چچا جان تیسرے پہر یہ سنتے ہی خود قید خانے میں تحقیقات کے لیے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک اور لاش ملی ہے، اور اس کے منہ میں زہر آلود پنیر تھا۔ وحید الدین سابق وزیر خارجہ کی لاش۔ اور جانتے ہو کہ چچا کو داروغہ نے کیا بتایا ہے؟ رات کے وقت بغداد کے ایک بہت بڑے غدار کے حکم سے 2 آدمیوں کو زہر دیا گیا تھا۔ ایک وہ جس کے متعلق تم ابھی باتیں کر رہے تھے، جس کی لاش بغداد کے کسی چوراہے پر انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ دوسرا وہ جس کے قید ہونے کا علم تمہارے دوست اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی کو نہ تھا۔ محلب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صفیہ نے چلا کر کہا، زمین تمہارے جیسے بد کردار کو کوئی جگہ نہیں دے گی۔ شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے۔ اس محل کے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں۔ بغداد کا بچہ بچہ تمہاری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہے۔ قاسم نے صفیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، صفیہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش کی بات کرو۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم کمینے اور مکار ہو۔ قاسم نے اس کے منہ پر ایک چپت رسید کی اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ چلائی، بزدل آدمی عورتوں کے ساتھ زور آزمائی کے سوا اور کر کیا سکتا ہے؟ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قاسم چھوڑ دو اسے، آج اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ صفیہ نے لال پیلی ہو کر کہا، آخر اس کی بہن نکلی نا، لگاؤ تم بھی ایک چپت میرے منہ پر۔ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا کے لیے زبان بند کرو، وہ معزز آدمی کیا خیال کرے گا؟ صفیہ نے کہا، چور، ڈاکو، قاتل، خدا کے لیے سپاہیوں کو بلاؤ، چچا جان اس کی تلاش میں ہے، وہ بھاگ نہ جائے۔ قاسم اس کمرے سے نکل کر صفیہ کو کھینچتا ہوا محل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ خواجہ سرا لونڈیوں اور نوکروں کو جمع ہوتے دیکھ کر صفیہ خاموش ہو گئی اور پھر نرم ہو کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے دوست کو چچا جان کے آنے تک ضرور روکو۔ قاسم پریشانی کی حالت میں محلب سے معذرت کے لیے موزوں الفاظ سوچتا ہوا لوٹا، لیکن محلب وہاں موجود نہ تھا۔ ایک کشتی دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی اور وہ اس پر سوار تھا۔ دوپہر کے وقت وزیر اعظم کے حکم سے شہر میں یہ منادی ہو رہی تھی کہ محلب کا پتہ دینے والے کو 5000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ عصر کے وقت جب قاسم اپنے باپ سے طویل ملاقات کر کے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور سکینہ صفیہ سے کہہ رہی تھی، تم نے سنا؟ ابا جان نے قاسم سے کہا ہے کہ جب تک میں بغداد کا وزیر اعظم ہوں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، وہ کل مصر روانہ ہو جائے گا۔ ابا جان نے مصر کے سلطان کو لکھا ہے کہ اسے فوج میں کوئی معمولی عہدہ دے دیا جائے، لیکن ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ اسے بلا لیں گے۔ اگلے دن شہر میں یہ خبر مشہور تھی کہ رات کے وقت 1000 سوار تاتاریوں کے خلاف خوارزم شاہ کی مدد کے لیے بغداد چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔
جلال الدین نے افغانستان کی شمالی سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم 4 ہفتے مرو کی حفاظت کرے اور اس عرصے میں وہ بلخ، ہرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی، لیکن پناہ گزینوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ اس صورت میں لاکھوں تلواریں موجود تھیں۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں، بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے۔ غرض مرو کا ہر گھر ایک قلعہ تھا اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے۔ مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے۔ ایک صبح جب مرو کی مساجد میں مؤذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہا تھا، تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئیں۔ آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سپرد تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری سے زیادہ مکاری اور دغابازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا، لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کے بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھے۔ تولائی تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آ ملے تھے، یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کی بجائے عورتیں زیادہ ہیں۔ تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا، لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے داند کھٹے کر دیے۔ فصیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے۔ تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 5 دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حسب عادت عیاری کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تشفی حاصل کرنے کے بعد لوٹ جائیں گے۔ چند دوراندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے، لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دے گا، لیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی جو اب تک مقابلہ کرنے کے بجائے تاتاریوں سے مصالحت کی توقع رکھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی فوج نہ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھیں۔ تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بیٹھاتے ہوئے کہا، میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو تولائی نے کہا، ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں، ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، ہمارا خزانہ اگر خالی ہے تاہم اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں شہر کا گورنر ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے بااثر لوگوں کو یہاں بلا لیں؟ اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں، میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ مرو کے گورنر نے شہر کے 10 معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیج دیا۔ گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے۔ تولائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تولائی نے کہا، مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے
مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے۔ آپ جائیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ کل اپنے ساتھ ہر گروہ کا ایک نمائندہ لیتے آئیں۔ تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا۔ رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلح ہو جائے گی اور تاتاری چلے جائیں گے، لیکن پناہ گزین جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے، اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ شہر کے معززین کو بھی تاتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہ تھی، لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے۔ اگلے دن قریباً 40 آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے۔ یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور عصر کے قریب 70 اور آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے۔ شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر، سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت قریباً 110 تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے 3 ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے 15-20 قدم آگے عربی اور فارسی زبان میں بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دروازے کے پہرے داروں میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر بے شمار لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا، بہت دیر لگائی آپ نے، کیا خبر لائے؟ گورنر کہاں ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ گورنر کہاں ہے؟ وہ آ رہے ہیں۔ غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں 5-6 اور آدمی باہر نکل آئے۔ گورنر بھاگ کر آگے بڑھا اور چلایا، دروازہ بند کر لو، تاتاری آ گئے۔ جلد ہی ایک تاتاری نے تلوار ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ 3-4 اور آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیں، دروازہ بند کرو، تاتاری حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن تاتاریوں نے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے پہرے دار ششدر ہو کر رہ گئے، اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، مسلمانوں کے بھیس میں تاتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر کہ تاتاری عقب سے ارکان وفد پر تیر برسا رہے ہیں، انہیں اندر گھسنے کا موقع دے دیا۔ مشلوں کی روشنی میں غیر مانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے، لیکن تاتاریوں نے آن کی آن میں 50-60 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ چند تاتاری جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، فصیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے، لیکن باقی پہرے داروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیغ آزمائی کرتے رہے۔ اچانک باہر بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پہرے داروں نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں تاتاری سواروں کا ایک دستہ مار دھاڑ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اہل شہر مرو کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے انگنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آدھی رات تک شہر میں کوہرام مچا رہا۔ تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں کو آگ لگا دی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے، تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔ چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازوں پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تاتاریوں کی لاشیں گرنے کے بعد تولائی نے یہ کہا، ہم نے کسی بڑی جنگ سے اس قدر نقصان نہیں اٹھایا، اور اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کروائی۔
دو دو قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر یکے بعد دیگرے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے۔ وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور کہکے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن دیا اور تولائی نے کہا، دیکھو، دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن مامتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا۔ اسے بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازوؤں میں چھپا چھپا کر آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا۔ وہ 2 تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کم سن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی خان نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ۔ تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا بڑا ہے۔ جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہیں وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی، مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سپرد کر دیے، لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئیں۔ مساجد، درسگاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے، تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کوچ سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمین دوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہوئے ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مرو میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا، میں خان اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مرو سے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کارآمد سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، دشمن کا ایک فرد بھی جان بچا کر بھاگ نہیں سکا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں، اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا مؤذن کسی زمین دوز حجرے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ اذان سن کر مسجد کے قرب و جوار کی زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگ یہ سمجھ کر باہر نکلے کہ تاتاری جا چکے ہیں۔ چنانچہ وہ باہر آئے اور تاتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اسی طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والے افراد کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدر مسموم ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر چل دیے۔
بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے، اس کی روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئی منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑیوں میں سے گزر کر جلال الدین کی فوج کی طرف جا رہی تھی۔ ہراول دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا، ہوشیار! سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا۔ طاہر اور عبد الملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان 2 افواج میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں، وہ دیکھیے عقب کی پہاڑی سے تاتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، لیکن تاتاری 3-4 گنا زیادہ تھے۔ ترک نوجوان نے کہا، میرے خیال میں یہ تاتاریوں کی بڑی فوج کے ہراول دستے ہیں، اور اس مختصر فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ طاہر نے کہا، تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترک نے کہا، جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔ عین اس وقت جب کہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایات دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا۔ چھپی ہوئی فوج 2 دستوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتی ہوئی میدان میں آ گئی۔ تاتاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے 3000 سواروں کے نیزے ان کے سینوں تک پہنچ چکے تھے۔ تاتاریوں کے پاؤں ایک بار اکھڑے اور پھر انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ اس سے قبل جلال الدین کوئی 40 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند سلا چکا تھا۔ اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے۔ اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترا اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گیا۔ ہانپتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار کر ایک طرف رکھ دیا، رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پونچھا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے تاتاریوں پر تیر برسانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے نئے مددگار کون ہیں۔ تاتاری میدان میں 10,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر خود اتارا اور ایک ترک سے سوال کیا، سلطان کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر، آخر تم آ گئے۔ میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیج دیے۔ تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ تیمور ملک، طاہر نے خود کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں میں، اس نے خود اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبد الملک، مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کروایا۔ تیمور ملک نے گرم جوشی سے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔